اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں اور جہاں تک ہو سکے لوگوں سے شیئر کریں۔ یہ ویڈیو میں سب کے لیے بنا رہا ہوں، صرف مسلمز کے لیے بول کے نہیں ہے، یہ پوری ہیومینٹی کے لیے ویڈیو ہے۔ ٹاپک ہے ہاؤ ٹو بیکم اے ملینئر ان US ڈالرس، یعنی آپ کو کیسے ایک کروڑ پتی بننا ہے، وہ بھی US ڈالرس میں۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، میں آج اس ویڈیو کو اپنی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھ پہ یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ فضل بھائی، آپ نے کیا کما لیا؟ اب حیدرآباد کی پرانے شہر کی زبان میں بولے تو کیا اکھاڑ لیا بھائی؟ بڑے بڑے باتیں کرتے تم کیا اکھاڑ لیا بولو؟ تو بھائی، سب سے پہلے نظر، ٹوکا، جادو، ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں میں شاید کوئی نظر لگانے والے بھی ہوں، تو ان کو زیر کرنے کے لیے سب سے پہلے میں قرآن کی وہ سورت پڑھوں گا جو ان سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیتی ہے، اور وہ ہے سورہ ناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ وہ سورہ ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے انسانوں اور شیطانوں اور جنات کے شر سے، حفاظت۔ ٹھیک ہے؟ یہ میں نماز میں کثرت سے پڑھتا ہوں، اور آپ بھی پڑھیں الحمدللہ۔ اب دوسری بات، اللہ نے مجھے قطر میں بھی نوازا ہے اور حیدرآباد میں بھی نوازا ہے۔ حیدرآباد میں بھی الحمدللہ ایسٹ سے میرے، اور قطر میں بھی اللہ نے نوازا ہے۔ اس رب ذوالجلال کا میں کتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میں اللہ سے یہ کہتا ہوں، یا اللہ، ناشکرہ پن کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ناشکرہ پن کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے باوجود جن لوگوں کو تسلی نہیں ہوئی ہے نا، آج اس ویڈیو میں میں ان لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں، فضل بھائی سے ملو 2027 میں، ٹھیک ہے؟ تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ الحمدللہ، میرے پاس ایک ایسی چابی ہاتھ لگی ہے جس سے وہ تالا کھولا جا سکتا ہے، جس تالے کو کھولنے کے بعد اس ٹاپک کا آنسر مل جائے گا۔ یعنی آپ کو ایک ملینئر بننا ہے، کروڑ پتی بننا ہے، تو اس تالے کی جو چابی ہے الحمدللہ میرے ہاتھ لگ گئی ہے، لیکن میں خود غرض آدمی نہیں ہوں، لہٰذا آپ سے بھی وہ چیزیں شیئر کروں گا۔ 5 ایسے کام ہیں جس کو آپ چھوڑ دیں گے، جس سے آپ بچیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی ملینئر بنا دے گا۔ کون سے 5 کام ہیں؟ سب سے پہلا، صرف فجر سے کام نہیں چلے گا، نو، تہجد کو فرض کرنا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ فجر کی وقت سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھو، واش روم جاؤ، فریش ہو جاؤ، برش کر لو، چائے پی لو، کافی پی لو، جو بھی کرنا ہے، آدھے گھنٹے میں فنش کرو۔ اور باقی کا جو آدھا گھنٹہ ہے اذان سے
پہلے یا وقت شروع ہونے سے پہلے کا جو آدھا گھنٹہ ہے اس پہ مصلی پہ سوار ہو جاؤ، جانماز بچھاؤ اور وہ آدھا گھنٹہ اللہ کے نام کر دو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں پہلے آسمان پہ اتر آتا ہوں اور بندے کے سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کب؟ اسی وقت پہ، یعنی تہجد پہ۔ اب قطر کے ٹائمنگ کے حساب سے تقریباً 4:58 AM کو اذان ہو رہی ہے، تو اگر آپ قطر میں ہیں 4 بجے اٹھ جائیے، 4:30 تک فریش اپ ہو جائیے، چائے پی لیجئے، کافی پی لیجئے، جو بھی کرنا ہے۔ 4:30 کو آپ نے مصلی پہ آ جانا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے۔ کوئی چیخ پکار کی ضرورت نہیں ہے، بالکل خاموشی سے کام کرنا ہے۔ کونا پکڑ لیجئے، روم میں رہتے ہیں روم کا کونا، گھر میں رہتے ہیں گھر کا کونا پکڑ لیجئے، مصلی بچھا لیجئے، خاموشی کے ساتھ لگ جاؤ میرے بھائی۔ یہ کام کنٹینیوسلی، سیکوینشلی، کنسسٹنٹلی 40 دن کر کے دیکھو، کیسے اللہ تعالیٰ نوازنا شروع کرے گا، تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، بندے میں ایسی جگہ سے نوازوں گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آتے ہیں 5 کاموں پہ۔ سب سے پہلا تہجد، اس کے بعد فجر، 5 وقت کی نماز با جماعت۔ با جماعت سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اگر میں آپ کو 2 کاریں دوں، ایک نسان ٹویٹا، دوسری رولز رائس، اگر میں آپ کو 2 ٹکٹوں کی چوائس دوں، ایک اکنامی کلاس اور ایک بزنس کلاس، کون سی چوز کرو گے؟ بزنس کلاس چھوڑ کے اکنامی کلاس میں بیٹھنا چاہو گے؟ رولز رائس چھوڑ کے نسان ٹویٹا چلانا چاہو گے؟ نہیں نا۔ تو پھر اللہ کے معاملے میں کوتاہی کیوں؟ اللہ کے پاس جو بزنس کلاس ہے نا، جو رولز رائس ہے نا، وہ تہجد اور فجر کا معاملہ ہے، یاد رکھنا۔ پہلا کام وہ کرو۔ دوسرا، ویسٹیج بند کرو۔ ویسٹیج سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ ویسٹیج وہ ہے جو آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کر دیں۔ یوز اور مس یوز۔ یوز وہ ہے جو آپ ضرورت کے پرتا استعمال کریں، مس یوز وہ ہے جو ضرورت سے زیادہ استعمال کریں۔ آپ کی جیب کا پیسہ ہو، آپ کے بھائی کی جیب کا پیسہ ہو، آپ کی کمپنی کی جیب کا پیسہ ہو، آپ کے باس کا پیسہ ہو، آپ کے کسٹمر کا پیسہ ہو، اس پیسے کو یوز کرو، مس یوز نہیں، کیونکہ وہ پیسہ اللہ کی امانت ہے۔ اسپیشلی فوڈ، کھانے کی بربادی، فوڈ ویسٹیج۔ فوڈ ویسٹیج کی ایسی مار پڑتی ہے نا، تم کب فرش سے کب عرش سے فرش پہ لا کے پٹک دے گا نا، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ راتوں رات روڈ پہ آ جاؤ گے۔ یہ جملہ یاد ہے نا، راتوں رات روڈ پہ آ گیا آدمی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور راتوں رات کروڑ پتی ہو گیا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک ورڈ ہے، کن، گیم اوور، یا تو عرش کی طرف یا پھر فرش کی طرف۔ سمجھے؟ یہ اسٹیل کا گلاس ہے، اگر اس میں آدھا پانی بھر دوں تو آپ کیا کہو گے؟ ہاف فل یا ہاف ایمٹی؟ آپ کیا کہو گے؟ ہاف فل یا ہاف ایمٹی؟ آپ ہاف فل کہیں گے تو بھی اس کی حقیقت نہیں بدلے گی،
ہاف ایمٹی کہیں گے تو بھی اس کی حقیقت نہیں بدلے گی. وہ ہاف فل اور ہاف ایمٹی دونوں ہیں، لیکن نظریے کا فرق ہے. جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، پازیٹیو، وہ لوگ کہیں گے ہاف فل. جو غلط سوچ رکھتے ہیں، نگیٹو سوچ، وہ ہاف ایمٹی. نظر اور نظریہ، اس کا فرق ہے. تو اپنی سوچ میں پازیٹیوٹی لے کے آؤ. کمپلین کرنا بند کرو. تم جو بھی سچویشن میں ہو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے، اور وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اس کو بدل بھی دے. تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ ہے غریب لوگوں سے گھمنڈ سے پیش آنا. ہیلپر، لیبر، گھر میں کام کرنے والے، روڈ پہ صفائی کرنے والے، ان سے گھمنڈ سے پیش آنا، یہ اللہ نہیں بخشتا. یاد رکھنا میری بات. چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے اسراف کرنا، دکھانا. سمجھ گئے؟ دکھاوا کرنا. اس دکھاوے کرنے سے کچھ غریب لوگوں کے دل میں تکلیف پیدا ہوتی ہے. وہ اللہ سے کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، یا اللہ، اس نے ہم کو پیسے کا گھمنڈ دکھایا، تو اللہ تم کو چھوڑ دے گا؟ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تم کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی. اور پانچواں اینڈ فائنل پوائنٹ، اپنے اندر صبر پیدا کرو. اللہ تعالیٰ بے صبروں سے کبھی خوش نہیں ہوتا. شکر اینڈ صبر، پیشنس اینڈ تھینکس گیونگ، اپنی طبیعت میں لاؤ. یہ 5 ایسے ورڈز ہیں، اگر تم کرنے لگو گے نا، بیڑا پار. اور یہ تو میں نے کیک بتایا ہے. اب کیک کے اوپر جو چیری ہے نا، وہ کیا ہے؟ الرزاق کا ورد کرو دن میں 1000 مرتبہ. اور اس کا سب سے پیارا وقت جو ہے نا، نمبر 1، وہ ہے تہجد کے سجدے میں. 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ جب کہہ دو نا، اس کے بعد شروع ہو جاؤ، یا رزاق یا رزاق. تم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، بس یا رزاق کہتے چلے جاؤ، کہتے چلے جاؤ، کہتے چلے جاؤ. سمجھ میں آیا؟ یا رزاق. کیوں؟ رزق جو ہے نا، چاہے جاب ہو چاہے بزنس ہو، دونوں کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ رزق ہے. اور یہ رزق دے گا کون؟ یا رزاق. اس پہ عمل کرو، آپ کامیاب ہو جاؤ، آپ کا بیڑا پار ہو جائے. اگر دیکھیے، اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کر پائیں گے جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں گڑ کر جائے. اب کچھ دن سے یعنی اللہ کے دربار میں بے تحاشا رونے لگتا ہوں میں، آنسو نکل جاتے ہیں آنکھوں سے، اور بس یہی جملہ میرے زبان پہ آنے لگا ہے، یا اللہ، اب جہنم کا وہ خوف نہیں رہا، اب جنت کی وہ چاہت بھی نہیں رہی مالک، لیکن جس چیز کی اب چاہت ہے وہ تو عطا کر دے. اور وہ کیا ہے؟ یا اللہ، تو مجھ سے راضی ہو جا. کیا مانگ رہا ہوں میں؟ یا اللہ، تو مجھ سے راضی ہو جا. میں نے 2 عالم دین سے مشورہ کیا، اور دونوں نے کہا اللہ کی رضا جہنم کے خوف پہ بھی بھاری ہے اور جنت کی چاہت پہ بھی بھاری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ بھی عمل کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگو اور جنت کی دعا مانگو.
یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ دنیا کی حسنہ تو سمجھ میں آ گئی، آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ جنہ، وقینا عذاب النار۔ اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا ہم کو سکھائی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک عذاب الموت، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک عذاب الحشر، اللہم انی اعوذ بک عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک عذاب فتنۃ الدجال، اللہم انی اعوذ بک من عذاب فتنۃ کل معصیہ۔ کل معصیہ میں جھوٹ، چغلی، جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں سب آ جاتے ہیں اس میں۔ اللہ سے محبت کیسے کرنی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ آپ اللہ ہی سے محبت کریں، اللہ سے محبت نہیں، اللہ ہی سے محبت کریں۔ یاد رکھو میری بات، نہ شوہر سے محبت کرو، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ اپنے جاب سے، نہ اپنے کاروبار سے، نہ اپنے آپ سے۔ محبت کرو صرف اللہ کی ذات سے۔ پھر بیوی، بچے، شوہر، یہ کیا ہے؟ یہ ڈیوٹی ہے، آپ پہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ بیوی، بچے، شوہر، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، یتیم، بیوہ، مسکین، یہ اللہ نے آپ پہ فرض کیا ہے، ڈیوٹی لگائی ہے اللہ نے آپ کی۔ تو آپ صرف ڈیوٹی پورا کرو، ان سے محبت مت کرو، محبت صرف اس کی ذات سے کرو، خالص، پیور۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف دنیا کے معاملے میں نہیں، اللہ نے اس کے فضل و کرم سے، اس کے رحم سے، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العرش العظیم، یا مولا کریم، یا صمد، یا عزیز، یا رحیم، یا کریم، اس نے مجھے الحمدللہ روحانیت میں بھی کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ نے مجھے اپنی قبر کا حال دکھا دیا ہے، آپ یقین نہیں کر سکتے بات پہ۔ میں نے اپنی قبر کا حال خود دیکھ لیا ہے اپنی زندگی میں۔ اور دوسرا انسیڈنٹ، جب پہلی بار میں حج کرنے گیا تھا 2005 میں، کعبۃ اللہ کے صحن میں جب میں پہنچا تھا، میرے ساتھ کچھ ہوا وہاں پہ۔ اس کے بعد میری زندگی بدل گئی، کچھ ہوا میرے ساتھ۔ جب میں کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑ کے ٹھہرا تھا کعبۃ اللہ کے صحن میں، کچھ ہوا میرے ساتھ۔ بس اتنا بتانا چاہوں گا، اللہ نے مجھے ایک دوسری دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ کیوں ہوا ایسا؟ جب میں پہلی بار حج کرنے گیا تو اس وقت میں عمان میں تھا، اور وہاں پہ صاحبزادہ قرآن کی تفسیر سنایا کرتے تھے۔ 2.5 سال میں وہ ایک قرآن کمپلیٹ کرتے تھے، ویکلی درس ہوتا تھا قرآن کا۔ وہاں جو جماعت ہے وہ ہے حلقہ متفقین، تو اس میں ریگولر ہو گیا تھا، میرے والد صاحب نے مجھے وہاں پہنچایا تھا، تو میں وہاں ریگولر ہو گیا تھا۔ تو جب وہ سناتے تو اس ڈرامائی انداز میں سناتے، جب تم مکے کی گلیوں میں پہنچو تو یاد کرو یہ وہی گلیاں ہیں جہاں حضرت بلال پہ ظلم کیا گیا، جہاں پہ یہ وہی گلیاں ہیں جہاں صحابہ پہ ظلم کیا گیا۔ تو وہ جو چیزیں میرے ذہن میں تھی نا، وہ لے کے پہنچا تھا میں حج پہ،
اور ایک ہی التجا تھی رب ذوالجلال سے، یا اللہ تیرے گھر کو پہلی بار آ رہا ہوں، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، خالی ہاتھ واپس جانے والا نہیں ہوں میں حاصل کر کے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال ہوتا کہ کیا چاہیے؟ مجھے نہیں معلوم، میں پلٹ وار کر دیتا، یا اللہ آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ مجھے کیا چاہیے؟ آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ تو دلوں کا حال جاننے والے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا چاہیے، لیکن خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ بس ایک ہی تھا، پورا حج جو ہے نا اسی لڑائی پہ گزاری تھی میں نے، یا اللہ میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، میں آ تو گیا تیرے گھر پہ، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، آئی ول ناٹ گو، نو۔ تو جس ایک وقت مغرب کی نماز کے بعد کا وقت تھا، مجھے کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچنے کا موقع ملا، میں کعبۃ اللہ کی دیوار سے چپک گیا، بس کیا ہوا میرے ساتھ، میں ایک دوسری دنیا میں پہنچ گیا، بھول نہیں سکتا، میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ کچھ چنندہ میرے خاص لوگوں کو میں نے بتایا کہ ہوا کیا پورا انسیڈنٹ، مگر میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، مگر ایک اتنا بتاتا ہوں کہ میں ایک دوسری دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ میں جو چاہت لے کے گیا تھا نا، اس سے کروڑوں زیادہ گنا، کروڑوں زیادہ، اس چاہت سے کروڑوں زیادہ مرتبہ اللہ نے مجھے عطا کیا وہاں پہ کعبۃ اللہ کے صحن میں۔ یہ جو ہے نا، یہ اس کو جوڑو اللہ سے، اس کی مت سنو، اللہ کے معاملے میں اس کی نہیں سنا کرتے، اس کی سنا کرتے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے معاملے میں صرف اس کی سننا، اس کی نہیں سننا۔ اللہ کو اپنا بنا دو، خالص اپنا۔ خوشی ہو تو فوراً اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤ، 2 رکعت شکرانہ ادا کرو، شکر ادا کرو اللہ کی ذات کا، اللہ ایک خوشی تو نے ہم کو عطا کر دی، اور غم آئے تو صبر کا سجدہ کرو، یا اللہ ہم صبر کریں گے، بس تو مدد کرنے والا ہے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے مجھے تو ہمت دے۔ کمپلین نہیں کرنا کہ ہم کو ہمارے ساتھ ہی جیسا کہیں کو ہوا، ہمارا کچھ کہیں کو ایسا کرے، نہ 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 نہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اب مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے، مجھے قوت دے، یہ جو مصیبت آئی ہے اس پہ میں فتح یاب ہوں، جھنڈے گاڑوں میں، اس مصیبت کو ہرا کے دکھاؤں میں، اس کی ہمت دے، اس کی طاقت دے، اس کی قوت دے، میرے ذہن کو صلاحیت دے۔ پھر دیکھو، محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی، انگار 2 طرف لگنی چاہیے۔ اللہ کے معاملے میں کر کے دیکھو، اللہ سے محبت کر کے دیکھو، پھر دیکھو، اے اللہ کا وعدہ ہے میں تمہارا ہاتھ بن جاؤں گا، تمہارا پاؤں بن جاؤں گا، تمہاری زبان، تمہاری آنکھ، تمہارا دل، تمہارا دماغ، سب کچھ بن جاؤں گا۔ اس کی طرف جا کے دیکھو۔ یہ زندگی فانی ہے، تم بلیو کرو مت کرو فرق نہیں پڑتا، تم مانو یا نہیں مانو فرق نہیں پڑتا، تم مرو گے ضرور، تم نہیں مانے تو بھی مرو گے، تم یقین نہیں کرو گے تو بھی مرو گے، مرو گے ضرور تم، یاد رکھو۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ اگر آخری وقت میں زبان سے کلمہ نکلا تو کامیاب، نہیں بھائی، تمہاری زبان سے کلمہ اس وقت نکلے گا، وہ کلمہ یہاں ہونا چاہیے تو زبان سے نکلے گا۔ یہاں دولت کی محبت، بزنس کی محبت، باس کی محبت، بیگم کی محبت، بچوں کی محبت، ایکسٹرا ایکسٹرا کی محبت یہاں اگر بسی ہوئی ہے نا، تو زبان سے کلمہ نہیں نکلے گا۔ یہاں سب کو اکھاڑ کے پھینکو، اللہ کی محبت جمع کرو یہاں،
پھر یہاں سے بھی کلمہ نکلے گا. سمجھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آخری وقت جو کامیاب ہوا اس کا بیڑا پار. کیا ہے آخری وقت کی کامیابی؟ یہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نکلنا چاہیے. یہاں ہوگا تو نکلے گا نا, نہیں تو کیسے نکلے گا؟ بعض لوگ بحث کرتے ہیں بھائی خبر کے 3 سوال کا جواب ہم کو آتا, ہم دے لیتے. نہیں دے پاؤ گے, نہیں دے پاؤ گے. جب تک تمہارا ایمان نہیں ان 3 چیزوں پہ, من ربو کا, من دینو کا, من نبیو کا. تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کون ہے, تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تم سب بھول جاؤ گے. یہاں ہونا چاہیے رب میرا اللہ ہے, دین میرا اسلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ یہاں بسا ہوا ہونا چاہیے, تب نکلے گا سب خبر میں. اس کو جب تک تم صاف نہیں کرو گے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا. ایسے دھکے کھاتے رہو گے, ایسی دنیا کی ٹھوکروں میں لاتوں میں پڑے رہو گے. سمجھے؟ چھوٹی موٹی خوشیاں آتی رہیں گی, جاتے رہیں گی. کوئی تمہاری زندگی میں چینج نہیں آنے والا. چینج لانا ہے, ملینئر بننا ہے, کروڑ پتی بننا ہے دنیا میں, اور آخرت میں جنت پانا ہے. یہاں پہ ملینئر بننا ہے, کروڑ پتی بننا ہے, پھر آخرت میں جنت پانا ہے. تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو واش کرو, ڈرائی کلین کرو اچھے سے, اللہ کی محبت بھرو اس کے اندر. دوسرا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہارا دل چیر کے دیکھے نا, کیسے بناتے دل کو, ایسے نا, ایسے بناتے نا, یہ دل کو چیر کے دیکھے نا تو سوائے اللہ کی محبت کے کچھ نہیں رہنا. سمجھ گئے؟ کام پہ لگ جاؤ, کام پہ لگ جاؤ میرے بھائی. میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ تو مجھے فرعون سے بھی زیادہ دولت دے دے. میں کہتا ہوں اللہ سے یا اللہ تو مجھے فرعون سے بھی زیادہ دولت دے دے, ایلان مسک کو میں بیٹ کر کے آگے نکل جاؤں, ورلڈس نمبر 1 ریچسٹ پرسن بن جاؤں. جواب آتا مس یوز کرے تو, سوال ہوتا میرے سے اللہ کی طرف سے, مس یوز کرے تو. میرا مالک مائکرو سیکنڈز بھی نہیں لگیں گے عرش سے فرش پہ لانے تم کو. ایک ورڈ نکلے گا تمہاری زبان سے, کن, میں عرش سے فرش پہ جاتا ہوں. سمپل ایز دیٹ. تو بنا کے دیکھو کیا کرو گے. بولا بول کے نہیں, کر کے دکھاؤں گا. تم مجھے یا ہم دولت دے کے دیکھو میں کیا کرتا ہوں, تم دیکھو. میں زبان سے کہیں کو بولوں, میں زبان سے کیوں بولوں, کیا کروں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں. ارے ہٹا ساون کی گھٹا, آپ دے کے دیکھو بھائی. بھائی آپ کو میرے کو عرش سے فرش پہ لانے 1 سیکنڈ نہیں لگتا, رائٹ؟ نہیں لگتا نا, کن بولتے ختم ہو جاتا قصہ میرا. آزما لو. تو اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو, اللہ تمہاری دنیا تو سدھارے گا ہی سدھارے گا, آخرت بھی سدھارے گا. صحابہ کے پاس اتنی دولت تھی کہ حساب نہیں کر سکتے تھے. پھر وہ اللہ والی بھی تھے, ایمان والے بھی تھے, رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی تھے, 10 مبشرات بھی تھے, اور اس وقت کے ملینئر نہیں ٹریلینئر بھی تھے. ایسا نہیں ہے, یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نہیں نوازتا. بالکل نوازتا ہے. GCC میں اٹھا کے دیکھ لو, قطر میں دیکھ لو, اللہ نے کتنے لوگوں کو نواز کے رکھا ہے. پورے GCC میں کتنے لوگوں کو نواز کے رکھا ہے. میں خالی رائل فیملیز کی بات نہیں کر رہا ہوں, بزنس مین کی بات دیکھ لو. ایک سے ایک بزنس مین ہے بھائی, ٹریلینئر, بلینئر, ملینئر. بالکل نوازتا ہے. اور اکثر ان لوگوں سے جب میرا واسطہ پڑا, میں نے دیکھا ہے یہ بات
کہ ان کا دل بھی بڑا ہے. بند مٹھی کام کرنے والے زیادہ ہیں ان لوگوں میں، دکھا کے نہیں کرتے. وہ کرونا میں 5 کلو کی چاول کی تھیلی دے رہے برقعے والی کو، اور 10 لوگ ہاتھ لگا کے دے رہے. وہ بیچاری منڈی نیچے ڈال کے شرم سے ٹھہری ہوئی ہے. یہ دکھاوا ہے، یہ چیریٹی نہیں ہے، یہ مارکیٹنگ ہے. سمجھے؟ جس کو آپ چیریٹی کا نام دے رہے ہیں نا، یہ چیریٹی نہیں ہے، مارکیٹنگ ہے. یہ جوتے پڑیں گے، یقین مانو. تو دنیا میں بھی جوتے پڑیں گے، آخرت میں بھی جوتے پڑیں گے. بند مٹھی کام ہوتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے اپنے رشتہ داروں تک پہنچنا. وہ لوگ کیوں مانگے آپ سے؟ آپ پہنچو ان کے گھر پہ، اور یہ جملہ بول کے دیو، میں کوئی احسان نہیں کر رہا آپ پہ، آپ احسان کر رہے ہو مجھ پہ. میرے سے یہ جو بھی مدد میں کر رہا ہوں آپ کی، یہ جو آپ میری مدد لے رہے ہیں، یہ آپ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں، یہ میرا فرض ہے کرنا. ایسا بول کے دیو. سمجھے؟ کیونکہ وہ اللہ کی امانت ہے. جو دولت تمہارے پاس ہے نا، اس کا بھرا مت کرو. وہ اللہ کی امانت ہے. آج تم کو عرش پہ بٹھایا، کل فرش پہ بھی لا کے پٹک دے گا. پلیز ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ کب تم کو عرش سے فرش پہ لا کے پٹک دے گا پتہ بھی نہیں چلے گا بیٹا. پھر رونا مت. ہمارے ساتھ ہی کئی کو ہوا ایسا، تو کرے کئی کو تھے کارواں، لمبے چوڑے کارواں کئی کو کرے، جوتے پڑیں گے نا. یہاں اللہ کو بتاؤ، پھر دیکھو تم ہی کامیاب ہوگے، دنیا میں بھی آخرت میں. اپنے اس بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. پھر ایک بار جادو ٹونا حسد اس سے پناہ مانگنے کے لیے میں وہی سورہ پڑھوں گا، اور آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ العلی العظیم. اور ایک بار پھر سے ریمائنڈ کرتے ہوئے میں یہ ویڈیو ختم کر رہا ہوں. یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق. السلام علیکم.